خفیہ ٹیکنالوجی ترکی میں زلزلہ امریکہ نے پیدا کیا۔ امریکی بحری جہاز ترکی کی بندرگاہ پر لنگرانداز ہوا۔ امریکہ نے سفارت خانہ بند کیا۔ آسمان میں عجیب روشنی پیدا ہوئی اور زلزلہ آ گیا۔ ترکی میں ایک طرف جہاں تباہی کے باعث سماجی اتحاد کا مطالبہ اور امدادی کوششوں کی ہدایت کی جا رہی ہے، وہیں افواہوں کا بھی بازار گرم ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ امریکی خفیہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ ہے۔ ایک تصدیق شدہ ٹویٹر صارف نے لکھا، 3 ہفتے قبل ایف ای ٹی او کے سربراہ کا اباق نے کہا تھا کہ 7.4 کی شدت کا زلزلہ آئے گا۔ امریکی جہاز ترکی میں لنگرانداز ہوا اور ہارپ کا بٹن دبایا گیا۔ سفارت خانے بند کر کے ارکان واپس بلا لیے گئے۔ ایک اور صارف نے لکھا، 2 فروری 2023 بوقت 15:23 امریکی ہتھیار ہارپ سے ایک مصنوعی زلزلہ پیدا کرنے کے لیے آئیونوسفیئر کو توانائی بخشنے کے نتیجے میں یہ بادل نمودار ہوئے۔ وہ استنبول میں مصنوعی زلزلہ لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر قونصل خانے بند کر دیے۔ ہارپ یہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرول ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ ہارپ ایک امریکی تحقیقی منصوبہ ہے جو 1990 کی دہائی کے اوائل سے چل رہا ہے۔ اس منصوبے کے مختلف مقاصد ہیں، حالانکہ ان کا بنیادی ارتقا ریڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بڑھانا بتایا جاتا ہے۔ کئی سوشل میڈیا صارفین کا ماننا ہے کہ ہارپ سسٹم موسمی واقعات میں ہیر پھیر کرنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہارپ کو ترکی کو مغرب کے ساتھ عدم تعاون کی سزا دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہارپ سسٹم کی مبینہ صلاحیتوں سے متعلق بے بنیاد امریکی بحری جہاز یو ایس ایس نیٹس نے ترکی کے نیچے موجود زلزلے کی بڑی فالٹ لائنوں پر سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، جو کہ یورپ میں امریکی بحری افواج کے مطابق 3 فروری کو استنبول کے ساحل پر لنگرانداز ہوا تھا۔ ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل سیم گورڈینز نے ان نظریات کو حقیقت سے پرے قرار دیا۔ گورڈینز کا کہنا ہے کہ کسی ملک نے زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی جنگی جہاز تیار نہیں کیا، اور اگر امریکہ کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود بھی ہیں تو یو ایس ایس نیٹس ان کو استعمال کرنے سے قاصر ہوگا، کیونکہ یہ خراب حالت میں ہے۔